بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بیذ الکریم تجلی باسم منتقم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزلیں گم ہوئیں راستے کھو گئے منزلیں گم ہوئیں راستے کھو گئے زندگی ریت کی جیسے دیوار ہے خود روح محمد تو کر فیصلہ آج کتنی مدد تیری درکار ہے وقت نے ٹھوکروں پہ ہمیں رکھ لیا تجھ سے کٹ کر نہ کچھ بھی ہمارا رہا اب عطا کر ہمارا تشخص ہم کو اپنی بھی پہچان دشوار ہے کور بختوں کو ذوق نظر ہوا تھا پا شکستوں کو شوق سفر ہوا تھا شب کے ماروں کو دے دے نبی دے سحر کہ تیرے رحمت کے آقا یہی معیار ہے اور مدہ کہاں تیرے انبیاء اولیاء تو پھر رضا سے ہو کیا نعت کا حوصلہ مدہ کہاں تیرے انبیاء اولیاء تو پھر رضا سے ہو کیا نعت کا حوصلہ ہے یہ بھی ایک طرف سر خمیدہ کھڑا عجز ہی اس کی چاہت کا اظہار ہے اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام بسر ادب و احترام عرض کرنے کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی احمد نواز راہی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد مظفر الدین بندیالوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل بندیالوی صاحب دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات نے صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد شاہد ظفر بندیالوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا بیان سماعت فرمایا چند ایک معروضات میں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اس مقدس آستانے پر حاضری کی یہ توفیق یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے یہ ہمارے آباء و اجداد اس مقدس آستانے سے فیض یافتہ ہے اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت پیر سید غلام فخر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ جو صرف نام کے پیر نہیں تھے سچ مچ کے پیر تھے
جس ہستی پاک نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض پایا، اور پھر جو بڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انہوں نے دارالعلوم سیال شریف میں درس نظامی کی تدریس بھی فرمائی، تو بہت عظیم شخصیت، اور ان کے گنبد کے زیر سایہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور اس موقع پر کہ جس موقع پر لوگ باہر سے گانے باجے والوں کو بلاتے ہیں اور گھر میں ایک بے حیائی کا سما ہوتا ہے، اس موقع پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اپنی جانب سے ایک دو نہیں درجنوں نہیں بے شمار مبارکیں پیش کرتا ہوں استاد العلماء مولانا مفتی محمد اسماعیل بندیالوی صاحب کو اور ان کے برادران اور ان کے قبلہ والد محترم کو، کہ جنہوں نے اس موقع پر رسم و رواج کو تھپڑ لگا کر سائڈ پہ رکھا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی۔ یقیناً یہ وہ موقع ہوتا ہے جس موقع پر بڑے بڑے ملاؤں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پیر اس موقع پر پھسل جاتے ہیں، اور لوگ یہ سوچ کر کہ شادی کا موقع زندگی میں بار بار تو آتا نہیں، لہٰذا اس موقع پر ڈٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو خبر نہیں کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا اس رب کو اس موقع پر ناراض کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ ایک بادشاہ گزرا بہادر شاہ ظفر، اس نے ایک شعر لکھا، اس نے کہا تھا ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ اس نے کہا بہادر شاہ ظفر نے کہ ظفر اس بندے کو انسان نہ سمجھنا، چاہے بہت بڑا ادیب ہو، بہت بڑا مفکر ہو، بہت بڑا دانشور ہو، بہت بڑا علم رکھنے والا ہو، بہادر شاہ ظفر نے کہا اس بندے کو انسان کا بچہ نہیں سمجھنا۔ کس کو؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے خوشی ملی اور رب بھول گیا، کہا اس کو انسان کا پتر نہیں سمجھنا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، غصہ آیا اور رب کا خوف نکل گیا، کہا انسان وہی ہوتا ہے جس کی خوشی بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہے، جس کا دکھ بھی رب کی یاد میں گزرتا ہے۔ بہرحال یہ موقع بڑا نازک ہوتا ہے، اس موقع پر اللہ رسول کی یاد کی محفل سجانا یقیناً ثواب ہے، اور معاشرے کی رسم و رواج سے ایک جنگ ہے جو بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں آغاز میں چند ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ رب الجلال نے جس رب کے آرڈر آپ نے سننے ہیں نا، پہلے یہ سمجھو کہ اس رب نے ہمیں کیا کچھ دیا۔ میرا رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندے تو رب کی کس نعمت کو جھٹلائے گا، تیرے رب نے تیرے لیے کیا کچھ کیا۔ قرآن مقدس ہے، سورہ نحل ہے، آیت کریمہ کے الفاظ پہ تھوڑا غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، فرمایا میرے بندے تیرا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی تیرے لیے اتارا، آسمان سے پانی تیرے لیے اتارا۔ اس جملے میں بڑی محبت ہے، تیرے لیے اتارا۔ کوئی کسی کو کہے نا میں یہاں یار تیرے لیے آیا ہوں، اور یہ مالک ہو کر خالق ہو کر اپنے بندے سے کہے میرے بندے میں نے آسمان سے پانی تیرے لیے اتارا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، بندے تیرے لیے میں نے اتارا۔ اور ظاہری بات ہے کوئی اس زمین پہ پانی لگا کر کوئی رب الجلال کی کوئی ملیں تو چل نہیں رہی تھی کہ جن کی آمدنی کوئی رب کے کھاتے میں جانی تھی۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور کسی کے لیے نہیں، فقط تیرے لیے میں نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ آگے فرمایا مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اس پانی سے تیرے پینے کا سامان بھی بنتا ہے، اور اس پانی سے میں درخت اگاتا ہوں جن درختوں کو تو جانوروں کو کھلاتا ہے۔ اب کتنا پیارا انداز ہے، اگر غور کرو تو پانی سے بڑھ کر بھی قیمتی کوئی شے نہیں، اور یہ اس رب کا کرم ہے، فرمایا نا تیرے لیے اتارا۔ یہ پانی بھی صرف زمین سے نکلتا ہوتا شاید گورنمنٹ اس پہ قبضے کر کے ٹیکس لگا دیتی ہے، جیسے پیٹرول پہ ہو چکا ہے،
لیکن میرے رب نے فرمایا کہ میرے بندے میں نے آسمان سے پانی اتارا جو غریب کی جھگی میں بھی برسا، امیر کی کوٹھی میں بھی برسا۔ کسی کو اس معاملے میں پریشانی نہ ہو کہ میرے گھر میں پانی نہیں آیا، میرے رب نے فرمایا میں نے آسمان سے پانی تیرے لیے اتارا۔ میرے بندے تیرے لیے درخت اگائے، تیرے لیے میں نے پینے کا سامان کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ، اور میں اس پانی سے وہ رب اگاتا ہے تیرے لیے کھیتیاں، وہ رب اگاتا ہے تیرے لیے کھیتیاں۔ اور آگے فرمایا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، فرمایا زیتون کا درخت بھی میں اگاتا ہوں، کھجور بھی میں اگاتا ہوں، انگور بھی میں اگاتا ہوں، یہ سب کچھ میں اگاتا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ کہا تیرے لیے، میرے بندے تیرے لیے سارا کچھ اگاتا ہوں۔ اور آگے رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اور میں درختوں کو دیکھ کے صرف پھل توڑ کے نہ کھایا کرو، اس میں تیرے رب کی بڑی نشانیاں ہیں، تیرے رب کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسمان کی دھوپ نے درخت کو اگایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آب و ہوا سے درخت اگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری لگائی ہوئی کھاد سے درخت اگا، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نے پانی لگایا اس کی وجہ سے درخت اگا۔ سبب ضرور ہے لیکن اس درخت کو اگانے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ مفسرین کو پڑھو، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بات کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا جس دانے کو تم زمین میں ڈالتے ہو وہ دانہ پھٹتا ہے، ایک قوم پر اوپر کو نکلتی ہے، ایک نیچے کو جاتی ہے۔ جو باہر نکلا وہ سخت بنا، جو نیچے کو گیا وہ نرم بنا۔ حالانکہ جس نے زمین کو چیرنا تھا وہ سخت ہونا تھا، اس کو نرم بنایا، اور نرم ہونے کے باوجود وہ زمین کو چیرتا ہے۔ رب بتاتا ہے بندے پھر سمجھنا کہ وہ پانی سے نہیں اگتا، وہ تیرے رب کی قدرت سے اگتا ہے۔ اب نیچے کو بھی گیا، اوپر کو بھی گیا۔ جو بڑے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے بھی جڑیں جاتی ہیں، وہ بھی لکڑی، جو باہر نکلی وہ بھی لکڑی، لکڑی اوپر کو بھی جا رہی ہے، لکڑی نیچے کو بھی جا رہی ہے۔ اگر پانی اگا رہا ہوتا تو پھر ساری لکڑی اوپر کو نکلتی، اگر ہوا سے ہوتا تو ساری اوپر کو جاتی، اگر دھوپ اگا رہی ہوتی تو ساری اوپر کو جاتی۔ مفسرین فرماتے ہیں رب نے دو حصے اس لیے بنائے، ایک باہر کو اوپر کو جا رہا ہے وہ بھی لکڑی، ایک نیچے کو جا رہی ہے وہ بھی لکڑی، نکلی وہ بھی بیج سے ہے، نکلی یہ بھی بیج سے ہے، ایک اوپر کو جا رہی ہے ایک نیچے کو جا رہی ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے بندے اس میں زمین کا کوئی کمال نہیں، تیرے قدرت والے رب کا کمال ہے۔ اب رب نے یہ کیا کس کے لیے؟ تمہیں لگو میرے بندو تمہارے لیے کیا، یہ درخت اگائے تمہارے لیے، یہ کھیتیاں بنائیں تمہارے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو زمین کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، تو آسمان کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، اس سارے جہان کو رب نے تیرے لیے بنایا، تو نہیں جہاں کے لیے۔ جیسے کسی کا یار ہو نا تو اسے کہتے ہیں یار تجھے جو مسئلہ ہے وہ مجھے بتا، تیرا سب کچھ میں پورا کروں گا، تجھے غیر کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بس میرا بن جا۔ میرا رب فرماتا ہے یہ جہاں ہے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو کس کے لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان سب کچھ تیرے لیے بنایا، لیکن تجھے انسان میں نے اپنے لیے بنایا۔ تیرا سر جھکے تو میرے دربار میں جھکے، تو جھکے تو میرے دربار میں جھکے، تو تابعداری کرے تو میری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائیں، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا تمہارے کام میں لگا دی۔ فضل بریلوی نے ترجمہ کرتے ہوئے کمال کر دیا، فرمایا میرے بندے رات بھی تیرے کام میں لگا دی، دن بھی تیرے کام میں لگا دی۔ اب دیکھو وہ رب ہے، دن بھی بنائے رات بھی بنائے۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی دن نہ ہوتا تو ہم کام کاج کیسے کرتے، ہم زندگی کے کام کیسے سنوارتے؟ یہ لائٹیں تو کام چھوڑا دیتی ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، ان سے اتنا کچھ نظر نہیں آتا جتنا رب کے دی ہوئے سورج سے نظر آتا۔ میں رات کا اندھیرا دور کرتا ہوں، صبح کا سویرا لے کے آتا ہوں، یہ سب کچھ تیرے کام میں لگا دیا۔ سورج اتنا سفر کر رہا ہے تیرے لیے، دن آ رہا ہے تیرے لیے، رات ڈھل رہی ہے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ اور یہ رات اور دن کی پابندی دیکھو، یہ رب کے حکم کے تابع ہو کر تیرے لیے چل رہی ہے۔ سردیوں کی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں کی رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے۔ کس نے بنایا؟ کیا گرمیوں میں دن پھیل جاتا ہے جس وجہ سے بڑا ہو گیا؟
سورج کی دھوپ سے پھیلا؟ ہرگز نہیں۔ کیا سردیوں کی رات کا دن چھوٹا ہو گیا تو سردی کی وجہ سے سگڑ گیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو گرمیوں میں جب بارش آ جاتی اس دن کے اندر دن تھوڑا سگڑ جاتا، چھوٹا ہو جاتا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ رب بتاتا ہے سخر لکم، اے بندے میں نے تیرے کام میں لگایا، دن کو بھی لگایا، رات کو بھی لگایا۔ دن بھی تیرا کام کر رہا ہے، رات بھی تیرے کام کے لیے ہے۔ وہ کیسے کہ دن کی روشنی نہ ہوتی تو کاروبار کیسے کرتا، رات کا اندھیرا نہ چاہتا تو آرام کیسے کرتا۔ کہ اگر میں ہمیشہ رات بنا دیتا تو کون تھا جو دن لے آتا؟ اگر میں ہمیشہ دن بنا دیتا تو کون تھا جو تیرے لیے رات لے کے آتا؟ دن بھی بنایا رب نے تیرے لیے، رات بھی بنائی تیرے لیے۔ یہ سب کچھ آگے کیا رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والشمس والقمر، سورج بھی میرے بندے تیرے لیے، چاند بھی تیرے لیے۔ کبھی غور کیا یہ کتنا قیمتی سامان ہے؟ چھوٹا سا ہیٹر سردیوں کی راتوں میں جو گھروں میں جلاتے ہو، 2 گھنٹہ جلاؤ یا آدھا گھنٹہ جلاؤ، اس کا بل دیتے ہو؟ بل دیتے ہو۔ اور یہ دن کے وقت چمکنے والا سورج یہ رب نے تیرے لیے ہیٹر لگایا ہے، تو یہ سخت سردی میں گرمی فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ ذرا چند ہفتے پیچھے جاؤ، جس وقت چند دنوں سورج نہیں نکلا تھا، تڑپ گئی تھی یہ قوم اور دعا مانگتی تھی کہ کوئی 5 منٹ تو کم از کم سورج نکلے، لیکن میرا رب فرماتے یہ سورج میرے بندے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ تو رب اپنی اولاد سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے، اس نے کس کے لیے کیا؟ فرمایا تیرے لیے۔ چاند بھی تیرے لیے بنایا، والنجوم مسخرات، فرمایا ستارے بھی میرے بندے تیرے لیے بنائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، فرمایا زمین بڑا کچھ لاتی ہے، یہ مختلف رنگا رنگ کے جو پھل ہیں یہ بھی رب نے تیرے لیے بنائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آم کو پیلا سورج کی دھوپ کر دیتی ہے، کیا ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر دھوپ پیلا کرتی، دھوپ نے آم کو پیلا کیا تھا تو وہی دھوپ تربوز پہ بھی پڑی تھی، تربوز کیوں سبز ہو گیا؟ وہی دھوپ آم پہ پڑی، اس کو پیلا کر دیا، وہی دھوپ جو ہے تربوز پہ پڑی وہ سبز ہو گیا۔ کسی پھل کو سرخ کر دیا، کسی کو سفید کر دیا، کسی کو پیلا کر دیا، کسی کو سبز کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مختلف جو رنگ دیکھتا ہے نا یہ رب نے تیرے لیے بنائے۔ اس میں نہ سمجھنا سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج کی دھوپ تو سب پہ پڑی، چاند کی چمک تو سب پہ پڑی، ہوا سب کو لگی، لیکن کسی کو پیلا، کسی کو نیلا، کسی کو سبز، کسی کو سفید۔ یہ کس نے بنایا؟ فرمایا تیرے رب نے بنایا۔ لیکن کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اس رب نے ہمیں کچھ حکم بھی دیا۔ اب اس رب کے حکم کو دیکھ کر مومن یوں منہ پھیر کے کہے مولوی صاحب اوکھا ہے رہنے دو، اب یہ بندہ ناشکرا ہے کہ نہیں؟ اتنے عظیم رب کسی رکوع کے آخر میں پورا چلو نہیں لے جاتا، آخر پھر رب ذوالجلال جا کے کیا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندے یہ چاند تجھے دکھائی ہے ورنہ تم گننے پہ بیٹھے نا تو میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ رب گنوانا چاہتا ہی نہیں، رب صرف یہ بتانا چاہتا ہے تو نے کرنا تھا نعمتوں کا شکر ادا، گنے گا تو شکر کرے گا، تو گن نہیں سکتا شکر کیسے کرے گا؟ کہا میرے بندے تو میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، بس یہ کر میرے دربار میں جھک، میرا بن جا، میرا ہو جا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے دربار میں بندے کو جھکایا اور بتایا کہ میرے بندے یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے۔ اور یہ یاد رکھنا 4 نمازیں پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اس کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، 5 دن بیٹھ کے قرآن پڑھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہے، ساری زندگی اس کے نام کرو، اور پھر بھی سمجھنا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام غزالی نے روایت لکھی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا 500 سال اس نے زندگی پائی، کتنی؟ ہم تو 100 کے نیڑے بھی نہیں لگتے، وہ 500 سال زندہ رہا۔ سرکار فرماتے اس کی کوئی بیوی بچہ نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اکیلا تھا اور اس نے عبادت کی سارا 500 سال عبادت کی، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر، جو پتھر پانی کے درمیان میں تھا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پتھر پر اس عبادت گزار کے پاؤں کے نشان، گھٹنوں کے نشان، سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کے نشان، یہ ناک اور ماتھے کے نشان پتھر پہ بن گئے۔
اتنی عبادت اس نے کی، کتنے سال؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے رب سے کہا مولا مجھے موت دے تو سجدے کی حالت میں، یا اللہ میری ڈیمانڈ ہے، عرض ہے کہ میری موت بھی کس حالت میں آئے؟ سجدے کی حالت میں۔ اور دوسری عرض اس نے کی مولا قبر میں نہ دفنایا جاؤ، میری خواہش ہے کہ میرا جسم یہیں پہ رہے، لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں، میں اس پتھر سے زندہ ہو کے اٹھوں، کیونکہ یہ میرا مصلی ہے، میری عبادت گاہ ہے، میں اسی سے اٹھوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دونوں ڈیمانڈیں پوری فرمائی۔ یہ تو بات تھی ماضی کی، لیکن رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام صرف ماضی نہیں جانتے، مستقبل بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سرکار نے پچھلے زمانے کی بتائی کہ پچھلے زمانے میں یہ تھا، آگے کیا ہوگا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، یہ 500 سال کا عبادت گزار جب رب کے دربار میں جائے گا، میرا رب فرمائے گا ادخلوا عبدی برحمتی الجنہ، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں میری رحمت کے صدقے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ کتنی عبادت ہے اس کی؟ اللہ نے فرمایا رحمت کے صدقے رک گیا، کہا مولا رحمتوں سے وہ جائے نا جس کے پلے کچھ نہیں، میں تو 500 سال کے بعد گزار ہوں، مجھے میرے عمل سے جنت میں بھیج، مجھے میرے عمل سے جنت میں بھیج۔ سرکار فرماتا ہے رب نے دوبارہ کہا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، پھر رک گیا۔ جس وقت دوسری بار رکا، تیسری بار رکا تو میرے رب نے فرمایا پلٹ آپ پھر حساب کر لیتے ہیں، پلٹا پھر پہلا معاملہ تھا فضل کا، اب آ گیا معاملہ عدل کا۔ رب نے فرمایا چلو پھر آ جاؤ حساب کر لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت واپس پلٹا رب نے اب انصاف، اب دیکھتے ہیں کہ میری نعمتیں کتنی ہیں اور تیری عبادت کتنی ہے۔ عدل کریں تو تھر تھر کم اونچیاں شانہ والے، اب یہ عدل کی صورت آ گئی، عدل کریں تو تھر تھر کم اونچیاں شانہ والے۔ 500 سال کے عبادت گزار پلٹ آیا کہ میری عبادت اور رب کی نعمتوں کا حساب ہو جائے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان فرماتی جس وقت پلٹا اللہ نے فرمایا سب سے پہلے آنکھ والی نعمت کا حساب کرتے ہیں۔ حساب شروع ہوا، جو عالم کے تاجدار فرماتے ہیں آنکھ والی نعمت کا شکر بھی پورا نہیں ہوا تھا، 500 سال کی عبادت ختم، 500 سال کی عبادت ختم، اس 2 آنکھوں کی نعمتوں کا شکریہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ اب ذرا دھیان کرو ہم نے کتنا کچھ کھایا، کتنی نعمتیں استعمال کی، ہم نے کیا شکر کیا، ہماری زندگی کن کن کاموں میں گزری، ہم نے رب کے لیے کتنا وقت دیا، اللہ کے رضا کے لیے کیا کچھ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت ختم ہوئی نا عبادت، اللہ نے فرمایا اب پکڑو اسے جہنم میں لے جاؤ، اب پکڑو اسے جہنم میں جانے لگا، پلٹ کے کہنے لگا مولا پھر رحمت سے ہی دے دے، مولا پھر رحمت سے ہی دے دے، وہ کریم ہے۔ اس نے کہا چلو مان گیا، واپس پلٹ، لیکن یہیں سے نہیں، اب میں تجھے بتاتا ہوں ملتا بھی میری رحمت سے ہی ہے۔ اللہ نے اس بندے سے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے بتا ماں کے پیٹ میں تیرے باپ کا نطفہ پانی کی شکل میں گیا تھا، اس پانی کے نطفے کو گوشت، بوٹیاں، خون کس نے بنایا؟ اس نے کہا مولا تو نے بنایا۔ فرمایا کیا تیرا پہلے کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے یہ تجھے وجود ملا؟ کہا نہیں مولا عمل نہیں تھا، تیرا فضل تھا۔ اللہ نے فرمایا پھر ماں کے پیٹ میں نے تیرے جسم میں روح بھیجی، روح پھونکی، کیا اس روح کے بدلے میں کوئی پہلے تیرا عمل تھا جس کی وجہ سے روح ملی؟ مان گیا مولا نہیں تیرا فضل ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا تو پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں سے تجھے دودھ ملا، کیا تیرا کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے دودھ ملا؟ کہنے لگا نہیں مولا فضل تھا۔ رب نے بتایا کہ میرے فضل سے ہے، میری نعمتوں سے ہے۔ میری اس بات کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے صرف یہ ابھی زمین ہموار کی تاکہ شادی کے حوالے سے بیان سننے کی طاقت پیدا ہو سکے، تاکہ پتہ چلے جس رب کے آرڈر آنے ہیں اس رب کے کرم بھی تو کتنے ہیں، اس رب کی مہربانیاں بھی کتنی ہیں۔ وہ سلطان محمود غزنوی تھا نا، اس کا غلام ہے ایاز، لاہور میں سید احمد ایاز ان کا نام مبارک ہے، لاہور میں ان کا مزار شریف ہے۔
یہ غلام کا محمود غزنوی کا، محمود غزنوی نے کسی نے تمے کا پھل لا کے دیا. تمہ سمجھتے ہو؟ تمہ کڑوا ہونے میں مشہور ترین پھل ہے، بہت سخت کڑوا ہوتا ہے. محمود غزنوی نے چاہ چلو بیٹھے ان کو امتحان لیتے ہیں. تمہ کاٹا، ڈلی بنائی، ڈلی بنا کے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے یاروں سے کہا کون ہے جو یہ کھائے گا؟ تمہ کون کھائے گا؟ سب کی نظر جھک گئی. ایاز اٹھا، اس نے کہا میں کھاؤں. ایاز آیا، قریب بیٹھا، سلطان محمود غزنوی نے ڈلی کاٹی، اس کو تھمائی، فرمایا کھاؤ. ایاز نے کھانا شروع کیا، ساتھی اس کے دیکھ رہے تھے. ایاز ایک ڈلی کھا گیا، دوسری پکڑائی، دوسری بھی کھا گیا، تیسری بھی کھا گیا. ساتھی اس کے دیکھ رہے ہیں کہ کڑوی چیز بندے کو مجبوراً بھی کھانی پڑے نا، تو چہرے پہ اثرات نظر آتے ہیں کہ کوئی کوڑی چیز اندر جا رہی ہے. لیکن امام ایاز آسانی کے ساتھ کھاتا جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا، وہ سارا تمہ کھا گیا ایاز. جس وقت کھا کے گیا نا ساتھیوں کے پاس، انہوں نے پوچھا ایاز سچ بتا تمہ تھا کہ سیب تھا؟ ایاز نے کہا تھا تمہ. انہوں نے کہا تو کھا بھی گیا، تیرے چہرے پہ اثرات بھی نظر نہ آئے. بس یہ گولی ہے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم، یہ ہضم ہو گیا تو تقریر ساری ہضم ہو جائے. ایاز سے انہوں نے کہا کوڑا تھا تو پھر بھی کھا گیا. ایاز نے کہا جس وقت پہلی دفعہ دان سے کاٹا نا، چاقو مارا، بڑا کوڑا تھا. میری طبیعت نے کہا ایاز تھوک دے کڑوا ہے، لیکن میرے ضمیر نے کہا ایاز ہوش کرنا. ایاز ہوش کرنا، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے ساری زندگی تجھے میٹھا کھلایا ہے. تکبیر، محتشم سامعین، ایاز نے کیا کہا؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے ساری زندگی تجھے میٹھا کھلایا، آج ایک دفعہ کڑوا آ گیا تو تھوک کر دے. یہ تیری کیسی غیرت ہے؟ یہ رب کی اتنی نعمتیں، یہ میں نے صرف چند آیتیں پڑھی، ورنہ پورا قرآن بھرا ہے اللہ کی نعمتیں. رب بتاتا ہے، سورہ الرحمن پڑھو، رب بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی نعمتیں ہیں کہ کس کو جھٹلائے گا. یہ ایک بولی میں آنے والی دو دو سانسیں ایک ایک جملے میں، یہ رب کی کتنی قیمتی نعمت ہے. کسی کا سانس رک جائے اسپتال میں لے کے جاؤ، بھلا کتنی فیس مانگتے ہیں. تھوڑی بیماری کے موقع پر کتنا کچھ دینا پڑتا ہے. لیکن رب کی یہ نعمت جس نے کتنا کچھ میٹھا کھلایا. اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کا دین ایک حصہ بھی کڑوا کوئی نہیں. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہمیں کڑوا لگے بھی صحیح، کڑوا اگر لگے بھی صحیح، کیا غیرت کا تقاضا ہے اسے تھوک کر دو، پھینک دینا چاہیے؟ نہیں. ایاز تمہ کھا گیا تھا، اللہ کا دین ہمیں ملے، ہم کیوں چھوڑ کے چلے جائیں؟ وہ بہادر شاہ ظفر نے سچ کہا تھا نا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا. وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، بڑا ادیب بن گیا، بڑا مفکر بن گیا، بڑا دانشور بن گیا، بہت بڑا سکالر بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا. اگر اس کے طبیعت کے اندر یہ نہ سمجھ آئی کہ جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، خوشی پہنچی اور رب کو بھول گیا، اس جتنا بے وقوف بندہ کون سا ہے. میرے رب نے یہ نعمتیں بتائیں کہ میرے بندے اگر میرے دین کا کوئی حکم تجھے اوکھا لگے بھی صحیح، ان نعمتوں کو تو یاد کر. یہ وہ رب کا آرڈر ہے جس نے ساری زندگی تیرے لیے کتنا انتظام کروایا ہے. زندگی کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، اللہ تو ہر وقت حی و قیوم ہے. مطلب یہ ہے تیری ساری زندگی میں تجھے کتنا کچھ دیا. اس رب کے آرڈر کو کبھی تو نہیں کرنی. وہ موت کے وقت آرڈر دے کوئی، یا خوشی کے موقع پہ آرڈر دے کوئی. اور پھر یہ آرڈر یاد رکھو وہ نہیں کہ جو ہماری شادی کو اوکھا کر دے. اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر وہ ہیں جو ہماری شادی کو الٹا سوکھا کرتے ہیں، الٹا آسان کرتے ہیں، تنگ نہیں کرتے. اللہ رسول کے طریقے کے مطابق کی شادی کوئی لاکھوں روپیہ نہیں مانگے گی، کوئی ہزاروں نہیں مانگے گی. اور پھر بالخصوص لوگ پوچھتے ہیں بچی کی شادی کرنی ہے جی، گھر میں اتنا پیسہ پڑا ہے، کیا مجھ پہ حج فرض ہے؟ ہم نے کہا حج فرض ہے، اللہ نے کہا حج نہیں کرو، حج بچی کا فرض ادا کرنا ہے. تو شریعت مطالعہ کی روشنی میں دیکھو تو بچی کا فرض ادا کرنے پہ گھر والے کو کوئی پیسہ نہیں لگتا. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، الٹا پیسہ آتا ہے. حق مہر کا بچی کی شادی کون سا بچہ مانگتی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو
اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بھی بنے اور مصیبتوں میں بھی خود کو جکڑا اور یہاں تک جکڑ چکے کہ آج غریب گھرانوں کی بچیاں اپنے والدین کے دروازے پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور فقط اس وجہ سے لوگ رشتہ نہیں لے رہے کہ یہ جہیز تھوڑا دیں گے، اور بوڑھا باپ دن رات مزدوری کر کر کے سوچتا ہے کہ میں بیٹی کا جہیز کیسے تیار کروں۔ یار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر بجائے آسانی کو الٹا دکھ میں بھی پڑے، پھر بھی کتنا بے وقوف انسان ہے کہ ایسا سودا کرتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا بے سمجھ کرو بھی انفسہم، بڑا پیڑا سودا کیا، بہت برا سودا کیا، جب نافرمان بھی بنے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ اکاڑا کے علاقے میں بات اخبار پہ بھی چھپی تھی، ایک گھرانے کی بچی تھی، اس کے بھائی کے انٹرویو بھی باقاعدہ صحافیوں نے جا کے لیا اور چینلوں پہ بھی یہ بات چلی۔ اس کے بھائیوں نے بڑی محنت کر کے جہیز تیار کیا، کسی گھر میں شادی کا جو ہے منگنی ہو گئی اور وہ بارات والے دولہا والے آ رہے تھے اکاڑا کے علاقے میں، راستے سے دولہا والوں نے برات واپس موڑ لی، فقط کس وجہ سے کہ ان کو پتا چلا کہ بچی کا جہیز تھوڑا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس بندے کی بچی کی راستے سے بارات واپس مڑ جائے اس کے باپ پہ کیا گزری ہوگی، اس کے غریب بھائیوں پہ کیا گزری ہوگی، اس بچی پہ کیا گزری ہوگی۔ ان مصیبتوں میں ہم نے اپنے آپ کو خود ڈالا۔ رسم خود نہیں بنتی، ہم بناتے ہیں، رواج خود نہیں بنتا، ہم بناتے ہیں۔ جیسا بناؤ گے ویسا بنتا چلا جائے گا۔ ہم نے خود بنایا، ہم نے رواج کے اندر اپنے آپ کو دھکیلا، لاکھوں روپے کی شادی بن گئی۔ کیا آج ہماری ہی شادیاں ہونے لگی ہیں؟ پہلے کوئی بھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسولوں کی بھی شادیاں ہوئیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی شادیاں ہوئیں، لیکن لاکھوں میں نہیں، مفت میں ہوئی، مفت میں ہوئی۔ مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد کی روایت ہے، میرے نبی کے صحابی تھے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی حضور کی خدمت میں، حضور کی نوکری کرتے، وضو کرایا کرتے تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ گھر بار کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے نہیں تھے کہ حضور اٹھے میں نے وضو کرانا ہو تو کہیں حضور مجھے نہ جگائیں اور